کہ ہم تو رب کے بنتے ہیں لیکن رب ہمارا کیوں نہیں بنتا؟ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو ہیں، رب کے سامنے گڑ گڑاتے بھی ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں، التجائیں، ہماری مشکلیں کیوں حل نہیں ہوتی؟ امت مسلمہ ایک وقت تھا کہ اس روئے زمین کی سب سے طاقتور اور سب سے پاورفل قوم وہ مسلمانوں کی قوم ہوا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ اسلام سپر پاور تھا، کہ دنیا کے اندر سب سے عزت اور شرف والی بات جو تھی وہ مسلمان ہونا تھا، کہ وہ انسان اپنے آپ کو بڑا ہی عزت والا اور بڑا ہی اعلیٰ سمجھتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں یہود اور اہل کتاب یہ دنیا کی ذلیل ترین قوم سمجھی جاتی تھی، انبیاء کرام کے قاتل، اور وہ قوم کے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنتیں برسائیں، یہ یہود وہ قوم سمجھے جاتے تھے۔ لیکن آج یہ زمانہ الٹ ہو چکا ہے، آج اسلام زیرو سے بھی زیرو ہو چکا ہے، اور دنیا کی ذلیل ترین قوم اور انبیاء کرام کے قاتل وہ پوری دنیا کی معیشت کو چلا رہے ہیں۔ پوری دنیا کی معیشت اور معاشی سکہ آج ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ حالانکہ نصرت اور فتح کے وعدے وہ تو رب کے ہمارے ساتھ تھے، بادشاہت، زمین کی خلافت اور نائب وہ تو رب نے ہمیں بنایا تھا۔ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ہی غالب ہوں گے، غلبہ تمہارا، بادشاہت تمہاری ہوگی، انتم الاعلون، تم غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین۔ تو آج اسی راز کو اور اسی چیز کو واضح کرنے کے لیے تین واقعات، اس کے اندر تین راز کی چیزیں ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ واقعات آپ نے کئی مرتبہ سنے ہوئے ہیں، میں صرف ان واقعات کا اشارہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور جو اس کے اندر سبق حاصل ہونے والا راز ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ ہمیں یہ منطق تو سمجھ آئے، ہمیں یہ چیز تو سمجھ آئے آج ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، اور جو ذلیل قوم تھی وہ ہماری حکمران کیسے بن گئے، یہ معاشی سکہ ان کے ہاتھ میں کیسے چلا گیا، اور رب یہ ہمارا کیوں نہیں بنتا، کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ کروڑوں اربوں مسلمان رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن کسی کی دعا نہیں سنی جا رہی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے اندر کوئی کمی ہے، یا کہ نعوذ باللہ اللہ کے اندر کوئی اس طرح کے معاملہ؟ اللہ رب العالمین جو آج سے 1400 سال پہلے رب کی قوتیں اور طاقتیں تھیں، آج بھی وہی ہیں۔ تو آئیے جی، پہلا واقعہ اور پہلا راز، پارہ 19واں، سورۃ الشعراء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، فرعون سے نجات دلائی، چلتے چلتے آگے سمندر اور دریا آ جاتے ہیں۔ اب وہاں پر پیچھے جاتے ہیں تب بھی موت ہے، آگے بڑھتے ہیں تب بھی موت ہے، پیچھے سے بھی بچ نہیں سکتے کہ پیچھے فرعون کی فوجیں، اور آگے بھی نہیں جا سکتے کہ جی آگے دریا اور سمندر ہے۔ حتیٰ کہ ایسی حالت ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی کہہ دیا، یا موسیٰ انا لمدرکون، لو جی ہم پڑے گئے، ہم پکڑے گئے، اب ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ اب فرعونی لشکر ہمیں پکڑے گا، پہلے تو اس بھاگنے کی ہمیں سزا دے گا، اور مزید غلامی کے اندر ہمیں دھکیل دے گا۔ سر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی بھی صورت انسان جو اپنے ذہن کے ساتھ لگا سکتا ہے، جو انسان اپنے ذہنی ورزش کر کے جو حال نکال سکتا ہے، کچھ بھی نہیں نکل سکتا، کیونکہ آگے بھی موت ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون کے فوجیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان دیکھیے رب کے اوپر، توکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا، نہ، میرے رب نے مجھے ایسی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، ان معی ربی، یہ لفظ کے اوپر غور کرنی اپنی، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو اب دنیا بھر کے دانشوروں کو اکٹھا کر لیں، دنیا بھر کے عقلاء فلاسفروں کو اکٹھا کر لیں، اور ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کیا ممکن ہے کہ آپ ایک لاٹھی کو، ایک لکڑی کو آپ دریا کے اوپر، سمندر کے اوپر، پانی کے اوپر ماریں تو پانی اپنے راستے بنا دے؟ عقل مانتی ہے جی؟
کوئی نہیں مانتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ تعلق تھا, رب کے ساتھ تعلق تھا. حضرت موسیٰ رب کے تھے تو رب موسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو پھر اللہ رب العالمین نے جو ناممکن چیز تھی اس کو ممکن بنا کے دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اور لاٹھی وہ سمندر اور دریا پانی کے اوپر مارتے ہیں, سب 12 راستے بن جاتے ہیں. واقعہ آپ نے سنا. اب یہاں سے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ایک لاٹھی اور ایک لکڑی وہ ہم پانی کے اوپر ماریں تو آگے سے پانی راستے دے دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا راز ہے اس میں؟ کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ بس اس کو راز کو اپنے راز ہی رہنے دینا. یہ پہلا راز ہے. آگے چلیے. دوسرا واقعہ جی صحیح بخاری میں موجود ہے, 3615 حدیث کا نمبر ہے. 3615. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہجرت کر رہے ہیں, اور یہ حدیث بڑی لمبی ہے. حضرت ابوبکر صدیق ایک کارپینٹر کے پاس جاتے ہیں, وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں تو وہ صحابی رسول حضرت برا بن عازب کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں کہ ابوبکر مجھے وہ حدیث سنائیں, مجھے وہ واقعہ سنائیں کہ جو کہ آپ کے ساتھ ہجرت کے وقت ہوا تھا, جب آپ ہجرت کر رہے تھے اس وقت کیسے آپ نے ہجرت کی تھی. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کا اپنا پورا ہجرت کا واقعہ سناتے ہیں اس حدیث میں صحیح بخاری کے. تو مختصر کرتے ہیں جی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کے لیے نکلے, میں تھا اور ہمارے ساتھ ایک غلام تھا اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو مکہ والوں نے ہمارے سروں کی قیمتیں رکھی ہوئی تھی. 100 اونٹ آج کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے. تو اسی کروڑوں روپے کے انعام کے لالچ میں سارے کا سارا مکہ نکل پڑا رسول اللہ کے پیچھے تلاش کرنے کے لیے. لیکن ایک بندہ ایسا تھا جو کہ رسول اللہ تک پہنچ بھی گیا تھا, سراقہ بن مالک. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو حضرت سراقہ بن مالک ابھی مسلمان نہیں ہوئے, رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتے. رسول اللہ اور ان کا فاصلہ بالکل قریب رہ جاتا ہے, حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں اور زبان سے نکلتا ہے, یا رسول اللہ سراقہ آگے ہم پکڑیں گے. آپ لائیں جی دنیا کے دانشوروں کو, دنیا بھر کے عقلاء کو اکٹھے کر رہے ہیں. کیا اب یہاں سے کچھ بچنے کی صورت ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے محبوب کا تعلق اللہ کے ساتھ, اللہ کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ, محبوب رب کے اور رب محبوب کا. محبوب کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کیا صدیق لا تحزن ان اللہ معنا, وہی لفظ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا گھبراؤ نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے. ابوبکر صدیق کے توجہ دلانے پر محبوب علیہ السلام کی زبان سے بھی کیا نکلتا ہے؟ لا تحزن, اے ابوبکر غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. تو پھر رب نے, اللہ رب العالمین نے پھر بچا کے دکھایا. کیسے بچایا؟ کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے اسی وقت حضرت سراقہ بن مالک کا گھوڑا وہ زمین کے اندر دنس جاتا ہے. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں, خود جو اس راوی اس واقعے کے عینی شاہد ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ جو زمین تھی وہ تو پتھریلی تھی, یعنی زمین بڑی سخت تھی, لیکن یہ جو گھوڑا دنسا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی وجہ سے دنسا تھا. اب بتائیں کہ دنیا بھر کے دانشوروں کو, عقلاء کو, فلاسفروں کو, منطقیوں کو اکٹھا کر لیں اور اس چیز کو مجھے حل کر کے بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین بھی سخت ہو, اس سخت زمین کے اندر گھوڑے کے پاؤں اس پیٹ تک دنس جائیں گے, کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا تھا؟ بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی, ناممکن تھا. لیکن کیا تھا؟ محبوب کا تعلق رب کے ساتھ, رب کا تعلق محبوب کے ساتھ یقینی پکا تھا, توکل تھی اللہ تعالیٰ کے اوپر. تو رب العالمین نے ناممکن چیز کو ممکن کر کے دکھایا. پھر حضرت سراقہ بن مالک وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات دے دے, تو میں جو آپ کے مزید پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی روک دوں گا. پھر اللہ رب العالمین نے صرف ان کو اس سے مصیبت سے نہیں بچایا بلکہ ان کو کلمے کی دولت سے بھی نواز دیا. آج ہم نام لیتے ہیں سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہ کہہ کے پکارتے ہیں. تو جی یہ دوسرا واقعہ ہے. اس کے اندر بھی راز یہی ہے کہ یار جب زمین سخت ہو تو کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں دنستی. تو حضرت سراقہ کا گھوڑا کیسے دنس گیا؟ کیوں دنسا؟ وجہ, راز کیا ہے؟ بس اس راز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, حال نہیں حال ہم آخر میں جا کے کھولیں گے. یہ دو راز ہو گئے جی. پہلا راز سمندر کے اندر وہ راستہ کیوں بنا, دوسرا راز کہ یہ گھوڑا زمین کے اندر کیوں دنس گیا. آئیے تیسرا واقعہ.
تیسرا واقعہ جو سورۃ الانفال 9ویں پارے کے اندر موجود ہے، غزوہ بدر کا واقعہ. اور غزوہ بدر ہم سب جانتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی عظیم الشان جنگ ہے، کہ جس جنگ کے اندر مسلمان وہ بالکل تھوڑی تعداد کے اندر 313 کی تعداد ہے. اور 313 کی جو تعداد ہے وہ بھی کوئی اپنا ذہن بنا کر اور تیاری کر کے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. وہ تو نکلے تھے اس قافلے کو روکنے کے لیے جس قافلے کے اندر مسلمانوں کا مال تھا. یہاں پر یہ چیز آپ نے ذہن سے کلیئر کر لی کہ وہ جو قافلہ جا رہا تھا نا ابو سفیان کا، ابھی اس وقت مسلمان ہوئے تھے، وہ مسلمان کیوں نکلے تھے اس قافلے کے لیے؟ اس لیے نکلے تھے کہ اس قافلے کے اندر جو کہ مہاجرین، جو کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آ گئے تھے، کفار مشرکین عرب نے ان کے گھروں کے اوپر، ان کے مالوں کے اوپر قبضہ کیا. قبضہ کر کے پھر وہی مال وہ بیچنے کے لیے شام گئے، شام سے تجارت کر کے وہ واپس آ رہے تھے. تو اب مال کن کا تھا؟ مہاجرین کا تھا، جو وہاں پر مسلمان رہ چکے تھے، مدینہ کے اندر بھی موجود تھے. اس لیے وہ نکلے تھے قافلے کو روکنے کے لیے. ہمارے دانشوروں کے نے یا جدید ذہن والوں نے نعوذ باللہ یہ مشہور کر دیا جو قافلہ لوٹنے کے لیے گئے تھے. نہ جی، قافلہ لوٹنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ تو اپنا مال لینے کے لیے گئے تھے، جو کہ مال کفار نے لوٹا اور ان کے اوپر ناجائز قبضہ کیا. مسلمان اپنا مال روکنے کے لیے گئے تھے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ مسلمانوں دو گروہ ہیں، ایک تو وہ قافلے والا گروہ اور ایک جو ابو جہل اینڈ پارٹی، وہ گروپ لشکر لے کر جو جنگ کی نیت سے آ رہا ہے. ان دونوں میں سے ایک تمہارا. تو مسلمانوں نے خواہش یہی کی تھی، تمنا یہی کی تھی کہ وہ ہمارا جو مال ہے وہ ہمیں مل جائے، پہلے ہم معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں. جب معاشی طور پر مضبوط ہوں گے پھر انہوں نے دیکھ لیں گے. لیکن رب العالمین اللہ تعالیٰ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب یہاں سے ابو جہل اینڈ پارٹی جو کہ نکلی ہے اور 1000 کی تعداد لے کر آیا ہے، اب اللہ نے ان کافروں کی جڑوں کو کاٹنا ہے، اور کاٹنا بھی اللہ تعالیٰ نے انہی اپنے جانثاروں کی تلواروں سے. تو اب یہاں پر توجہ رکھیے گا جی. تیسرا راز میں آپ کو سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری عقل نہیں مانتی. دانشور عقلاء فلاسفر سب کو اکٹھا کر لیں. لو جی بتائیں، 313 ایک طرف ہیں جن کی جنگی تیاری بھی کوئی نہیں، ذہن بھی جنگ کے لیے نہیں لے کر نکلے، اور 1000 کا لشکر اس طرف ہے جو کہ مکمل تیاری کے ساتھ ہے، جن کے پاس تلواریں ہر ایک کے پاس موجود ہیں، نیزے موجود ہیں اور تیر موجود ہیں. اس وقت کا جو جدید اسلحہ تھا وہ سارے کا سارا ان کے پاس موجود ہے. اور فتح کا جشن منانے کے لیے شراب کے مٹکے اور گانے بجانے والی عورتیں ساتھ لے کر آئے تھے کہ ہم وہاں پر فتح کا جشن بھی منائیں گے. تو کیا ان کا مقابلہ آپس میں بنتا ہے؟ نہیں بنتا. لیکن رب کیا فرماتے ہیں؟ اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، کہ رب العالمین نے جب فرشتوں کو آرڈر دیا، جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، کیا فرشتوں انی معکم، میں تمہارے ساتھ جاؤ، فثبتوا الذین آمنوا، جا کے ایمان والوں کے مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرو، ان کو حوصلہ دو، اور ساتھ ساتھ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور کافروں کے دلوں کے اندر میں مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا. تیسرا راز سمجھ آئے جی؟ تیسرا راز یہ ہے کہ یہ 313 1000 کا مقابلہ کوئی بنتا نہیں تھا، لیکن پھر اللہ رب العالمین نے وہ جنگ جتوا کے دکھائی جو کہ ناممکن جیت تھی، اللہ نے وہ ممکن کر کے دکھائی. محبوب علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے کہ یا ربی اگر یہ 313 نہ رہے تو قیامت تک تیری عبادت کوئی نہیں کرے گا. اس قدر محبوب علیہ السلام پریشان ہو گئے. لیکن پھر رب العالمین نے اس ناممکن چیز کو ممکن اللہ نے کر کے دکھایا. 313 کو اللہ نے 1000 کے اوپر غالب کر کے دکھایا. اب آئیے جی ان تینوں رازوں کو کھولتے ہیں کہ ان کے اندر کون سی ایسی چیز کامن ہے، ان تینوں چیزوں کے اندر، ان تینوں واقعات کے اندر وہ کون سا ایسا راز چھپا ہوا ہے کہ جو کہ سمندر کے اوپر لکڑی ماری جاتی ہے تو رستے بن جاتے ہیں اور گھوڑا زمین کے اندر دنس جاتا ہے، اسی طرح 313,000 کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. اور ساری چیزیں تینوں کے تینوں چیزیں ناممکن ہیں عقل کے اعتبار سے، لیکن ہوئی ہیں. کیسے ہوئی ہیں؟ راز کیا ہے؟ آئیے جی کشف الاسرار، رازوں کو کھولتے ہیں. اس راز کو کھولنے کے لیے سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 12، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے رازوں کو کھولا ہے.
کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ ناممکن چیزیں تھی یہ ممکن کیسے ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں جی وقال اللہ، اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا وقال اللہ انی معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ ہے جی اس راز کو کھولنے کی چیز کہ جب رب ساتھ ہونا انسان کے تو ہر ناممکن چیز ممکنات میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر رب انسان کے ساتھ ہو، رب کی قوت اور رب کی طاقت، اللہ اگر ساتھ ہو تو ہر ناممکن چیز ممکن کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر صرف آیت یہاں پر نہیں اینڈ ہوتی. اب ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. 3 واقعات 3 راز میں نے آپ کو بتا دی اور رازوں کو کھولا بھی ہے کہ راز یہ تھا کہ رب ان کے ساتھ تھا. رب کی وجہ سے، اللہ کے کرم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم بھی تو آج ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم بھی تو آج اسی رب کو پکار رہے ہیں جس رب نے اتنی ناممکن چیزوں کو ممکن بنا کے دکھایا. آج ہم بھی اسی رب کے سامنے گر گراتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے سامنے ہم اگر سمندر کے اوپر ڈنڈے ماریں اور یہ لاٹھیاں ماریں، ہمارے لیے کیوں نہیں راستے بنتے؟ یا ہم یہ چھوٹا سا ملک اسرائیل، آج یہ ہم اس وقت اربوں کی تعداد کے اندر مسلمان ہیں، پھر بھی یہ ہمارے قابو میں کیوں نہیں آ رہا؟ ہم بھی تو اسی رب کو پکار رہے ہیں. آئیے جی اللہ تعالیٰ نے اس کا راز بھی بتایا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا. انی معکم، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد، میری نصرت، میری مشکل کشائی وہ تمہارے ساتھ ہوگی. لیکن 5 شرطیں تم نے بھی پوری کرنی. یہ 5 شرطیں جب پوری کرو گے تو پھر میری نصرت، میری مدد وہ تمہارے ساتھ ہوگی. پہلی شرط جی لئن اقمتم الصلاۃ، پہلی شرط لئن اقمتم الصلاۃ کہ نماز قائم کر، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا. وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم زکوٰۃ ادا کرتے رہے. وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں کے اوپر ایمان لایا. وعزرتموہم، اور ان کی تعظیم بھی کی، ان کی عزت بھی کی. اور وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے رہے. جب یہ 5 شرطیں تمہاری پوری ہوئیں تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، پھر اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. ان تینوں واقعات میں ہم ذرا اس کو ویریفائی کرتے ہیں. تینوں واقعات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 شرطیں لگائی تھی، آئیے جی 5 شرطوں کو ان کے اوپر دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اقامتم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے اندر پوری ہے. وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہے. وآمنتم بالرسولی، رسولوں کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے. وعزرتموہم، اور رسولوں کی تعظیم بھی کر رہے ہیں. اور وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں مال بھی دے رہے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے کہ وہ دریا کے اوپر لکڑی مارتے ہیں تو ساتھ سمندر راستے دے دیتے ہیں. ہمارے محبوب علیہ السلام کو دیکھیں، حضرات اصحاب رسول کو دیکھیں، غزوہ بدر میں آنے والے جو صحابہ کرام تھے، یہ 5 کی 5 شرطیں رکھیں ان کے سامنے. ہمارے محبوب علیہ السلام اور ہمارے محبوب کے جانثار اصحاب جو ہے، پہلی شرط اقیم الصلاۃ، نماز بھی قائم کرتے ہیں. آتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی عطا کرتے ہیں. اور وآمنتم بالرسول، رسول کے اوپر ایمان بھی ہے. وعزرتموہم، رسول کی تعظیم بھی کرتے ہیں. اور تعظیم ایسی کہ رسول کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، انہوں نے چھوڑ دیا. اور 5ویں نمبر پر وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے مال خرچ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. تمام صحابہ کرام کی عزت احترام کرنا وہ ہمارے اوپر فرض ہے. لیکن حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ کی زبانی سب سے زیادہ جنت کی بشارت ملی. کس وجہ سے؟ کوئی جنگی کارنامہ کوئی ان کا زیادہ نہیں، کوئی زیادہ بندوں کو مسلمان نہیں کیا، لیکن ایک خوبی ان کے اندر زیادہ تھی جو کہ باقی تمام صحابہ کرام کے اندر وہ خوبی نہیں تھی. وہ خوبی ان کے اندر نمایاں خوبی وہ کیا تھی؟ اللہ کے راستے میں مال دیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. تو اس 5 شرطیں اگر ہمارے اندر ہوں گی تو تب ہمارے ہاتھ اٹھانے کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر ہم ہوں بے نمازی، اور اگر ہم ہوں ہمیں زکوٰۃ کا پتہ ہی نہ ہو، ایک تو ہے نا ادا کرنا نہ کرنا یہ بات کا مسئلہ ہے. ہمارے مسلمانوں کو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ بھی کسی چیز کا نام ہے. تو رب نے تو 5 شرطیں لگائی ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے. ہم رو اس وجہ سے رہے ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل اس وجہ سے نہیں ہو رہی. ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، رویا جا رہا ہے اللہ کے سامنے.
اور گڑ گڑایا جا رہا ہے، کیوں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد نازل نہیں ہوتی؟ کیوں پھر بھی ہمارے حالات چینج نہیں ہوتے؟ کیوں پھر بھی ہم در بدر کی شکست اور در بدر کی ذلت وہ ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم ان 5 شرطوں کو پورا نہیں کر رہے، ہم ان 5 شرطوں کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ یا تو ہم اقیم الصلاۃ نماز کو قائم نہیں کرتے، نماز کو چھوڑتے، نماز کو چھوڑ کر انسان رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کس موقع اللہ سے مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا انی معکم، رب تمہارے ساتھ ہے، مدد ہوگی، تمہاری مشکل کشائی ہوگی، تمہاری بیڑیوں کو تارا جائے گا، سارا کچھ ہوگا، رب تمہارے ساتھ ہوگا۔ لیکن لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے۔ آج یہاں پر جمعہ کے اندر آنے والے چلے ایسے لگا لیں کہ یہ 8-9 صفحے باہر سے آئے ہوں گے، 2 صفحے تو اسی قریب کے علاقے والوں کی ہیں نا، لیکن باقی نمازوں کے اندر یہ تعداد کہاں جاتی ہے؟ باقی نمازوں کے اندر تعداد ہمیں یہ کیوں نہیں ملتی؟ تو اسی وجہ سے ہمارے حالات چینج نہیں ہوتے۔ رب کو نہ کہیں کہ رب ہماری سنتا نہیں ہے، وہ اللہ آج بھی سنتا ہے۔ ہمارے اندر کمی آ گئی کہ ہم نے ان 5 شرطوں میں سے کسی نہ کسی شرط کو توڑا ہے۔ پہلی شرط یہ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے، اگر نماز قائم کرنے کے اندر ہم پورے ہیں۔ دوسری شرط آ جائے وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر ہمارے 98% مسلمان وہ فیل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا بینک کے اندر پیسہ پڑا ہوا ہے، وہاں سے بینک ہمارا آلریڈی 1 سال کے لیے زکوٰۃ کاٹ لیتا ہے۔ بینک کی زکوٰۃ کا کوئی بھی اسلام کے اندر کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ کہاں سے کاٹتا ہے، آگے کن کو دیتا ہے، مستحق ہے یا کہ نہیں ہے، کن کو دی جاتی ہے؟ سر بینک کی زکوٰۃ کا کوئی بھی جو ہے نا اعتبار نہیں ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ خود نکالیں، خود نکال کر زکوٰۃ کا جو اسلام نے ہمیں جو قانون دیا ہے، ہمیں جو اسلام نے زکوٰۃ کے بارے میں جو ہمیں قانون دیا ہے وہ تؤخذ من اغنیائہم، کہ اسی علاقے یعنی کہ گجرخان کے علاقے کے تؤخذ من اغنیائہم، یہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، وترد الی فقرائہم، اور یہی گجرخان کے جو فقراء ہوں گے، جو مساکین ہوں گے، جو کہ کمزور ہوں گے مال کے اندر، ان کو اوپر زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے گا۔ بینک یہ کرتا ہے، وہ تو پتہ نہیں کن کو دیتا ہے۔ تو اس لیے آتیتم الزکوٰۃ، دوسرے نمبر پر یہ شرط اگر آپ پوری کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ تیسرے نمبر پر یہ وآمنتم برسولی، اگر آپ اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہمارا اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان تو ہے، ہم رسولوں کو تو مانتے ہیں، رسولوں کی کوئی نہیں مانتے۔ رسول کو تو ہم مانتے ہیں کیونکہ کلمہ پڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، رسول کو تو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے۔ تو شرط کیا ہے جی؟ رسول کو بھی ماننا ہے اور رسول کی بھی ماننی ہے۔ اسی طرح جی وعزرتموہم، رسول کی عزت بھی کرنی، احترام بھی کرنا ہے۔ احترام صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نام لے لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا، باقی ساری زندگی اپنی مرضی کی گزارنی، یہ رسول کی عزت نہیں ہے۔ رسول کی عزت کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا سٹیٹس، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کی عزت وہ ہمیں سکھائی ہے کہ اس وقت تک یہ لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کیا محبوب آپ اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو اپنا فیصلہ نہیں مان لیتے، یعنی ہر فیصلہ محبوب کے فیصلے کے مطابق، اور ساتھ ساتھ پھر محبوب کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم بھی کرنا ہے۔ ہم کئی مرتبہ اس آیت کے اوپر بول چکے ہیں۔ تو یہ ہے جی عزت۔ لیکن آج ہمارے ہی مسلمانوں نے درس نظامی کی کتابوں کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر اصول لکھا ہے کہ ہمارے اماموں کے خلاف جو بھی آیت آئے گی، جو بھی حدیث ہوگی اور ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی، ہم سمجھیں گے یہ آیت منسوخ ہے، ہم سمجھیں گے یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ ہم نے اپنے امام کا قول ثابت کرنا ہے، ہم نے اپنے امام کے قول کو اونچا کرنا ہے۔ حدیث آئے گی، ہم کہیں گے حدیث منسوخ ہے یا اس کی کچھ اور تعویل کی جائے گی۔ قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے مخالف آئے گی، ہم کہیں گے اس آیت کی تعویل کی جائے گی یا یہ قرآن کی آیت منسوخ کر دیں گے۔ یہ عزت ہے جی رسول کی۔ رب تو کہہ رہے وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اس رسول کی عزت بھی کرنی ہے کہ اپنا تن من دن، اپنی ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک، جینے سے لے کر مرنے تک، اپنی ساری کی ساری زندگی اس رسول کے طریقے کے مطابق گزارنی۔ جو رسول کے ساتھ اٹیچ ہوگا اس کی صرف عزت کی جائے گی، جو رسول سے ہٹتا ہے عزت و احترام کے ساتھ اس کو سلام ہے۔ یہ ہے جی وَعَزَّرْتُمُوهُمْ۔ 5ویں شرط وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ آج اللہ کی مساجد اور اللہ کے گھر وہ اس چیز سے خالی ہو چکے ہیں۔
کہ ہم باقی ہر جگہ کے اوپر مال لگانے کے لیے مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ہر کچھ ہے، لیکن جب رب کے گھر کی بات کی جائے گی کہ لوگوں رب کے گھر کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جو بھی اللہ کو راستے میں رب کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں دے گا تو رب کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ واپس لوٹائے گا۔ تو ہم میں سے جی کتنے لوگ کتنے ساتھی ایسے ہیں جن کو مسجد کے اندر اپنے مال دیے ہوئے عرصہ ہو چکا ہوگا، عرصہ، حالانکہ میرا ایمان ہے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ یہ مصلی رسول اور یہ مسجد اور یہ رب کا دین اللہ کی قسم میرا محتاج نہیں ہے، میں نہ بھی ہوں جمعہ یہاں پر تب بھی ہوگا، میں نہ بھی ہوں یہاں پر نماز تب بھی ہوگی، میرا دین یہ میرا محتاج نہیں ہے، میں اس دین کا محتاج ہوں، میں اس مصلی کا محتاج ہوں، میں اس منبر کا محتاج ہوں، میں اس مسجد کا اور اللہ کے گھر کا محتاج ہوں۔ لیکن ہم اس کے ساتھ جڑیں گے اگر ہمارا مال اور ہمارا جسم، ہماری زندگی اور ہماری جوانی وہ رب کے دین کے لیے لگے گی تو یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے، نہ رب کا دین اور نہ رب کا قرآن اور نہ رب کا مصلی نہ رب کا منبر، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے عزیزو، یہ جو آج ہمارے حالات ہیں آپ نے خود غور کرنا ہے کہ ہم ان 5 شرطوں میں سے کس شرط کو توڑ رہے ہیں۔ اگر یہ 5 شرطیں ہمارے اندر پوری ہوئیں تو میں نے 3 واقعات آپ کے سامنے رکھے جن کے اندر یہ شرطیں ساری کی ساری پوری تھی، وہ ان شرطوں کے مطابق تھے تو اللہ نے پھر اپنی مدد بھی ان کے ساتھ رکھی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک